محمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نماز ہے صلاۃ التسبیح. اس سلسلے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایک ایسی نماز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو آپ اسے روزانہ پڑھا کریں. اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو آپ اسے ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھا کریں. اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو اسے مہینے میں ایک مرتبہ پڑھیں. اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھیں. اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پوری زندگی میں کم از کم ایک بار تو پڑھ ہی لیں. اس کے سلسلے میں آتا ہے کہ جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں صلاۃ التسبیح پڑھنے کے بعد گناہ صغیرہ جو ہے سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں. اس کی اور بھی فضیلتیں ہیں لیکن میں آج اتنے ہی پہ اتفاق کر کے آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ یہ نماز پڑھنا کیسے ہے. تو اس سلسلے میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ 4 رکعت نماز کی نیت کریں گے اور اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لیں گے. نیت باندھنے کے بعد آپ کو ثنا پڑھنا ہوگا, وہی ثنا پڑھنا ہوگا جو باقی نماز کے اندر پڑھتے ہیں. ثنا پڑھنے کے بعد ایک تسبیح ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس سے زائد بھی ہے, ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب میں تسبیح کو بار بار نہیں دہراؤں گا, میں صرف تسبیح کا نام لوں گا کہ تسبیح پڑھنی ہے. تو ثنا پڑھنے کے بعد یہی تسبیح 15 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے. اب جب یہ 15 مرتبہ پڑھنا ہے تو گننے کی دقت آئے گی. تو یہ یاد رکھیے, اس کو گننے کے لیے آپ تسبیح الگ سے استعمال نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ ہاتھ میں تسبیح لے لیں اس میں گنتے رہیں. اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ ہاتھ باندھ رکھے ہیں, ایک پڑھیں تو ایک انگلی ہلکا سا دبا لیں, جس جگہ آپ کی انگلی ہے وہیں پر ہلکا سا دبا لیں. اور جو گنتی ہے گنتی کا تلفظ زبان سے بالکل نہیں ہونا چاہیے. اگر زبان سے تلفظ ہوئی تو نماز گئی. تو گننے کا طریقہ یہ ہوگا, تو پہلی تسبیح کب پڑھنی ہے؟ ثنا کے بعد 15 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانی ہے, کوئی مخصوص سورت نہیں ہے. سورت ملانے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے جو ہم نے بتایا. اس کے بعد رکوع میں چلے جانا ہے. رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھیں گے جو باقی نماز میں آپ پڑھتے ہیں. رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر وہی تسبیح جو ہم نے بتلایا ہے سبحان اللہ والحمد للہ پورا 10 مرتبہ پڑھیں گے. اسی طرح جب رکوع سے اٹھیں گے, رکوع سے اٹھ کر کے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی 10 مرتبہ کھڑے کھڑے ہاتھ چھوڑ کر کے یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ پوری جو ہے 10 مرتبہ پڑھنی ہے. اس کے بعد سجدے میں چلے جانا ہے تکبیر کہتے ہوئے. تکبیر کہتے ہوئے جب سجدے میں چلے جائیں گے تو سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ جو ہے اس کے کہنے کے بعد وہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ پوری تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے. پھر پہلے سجدے سے جب اٹھیں گے, اٹھنے کے بعد یوں ہی بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے. اس کے بعد یہ 10 تسبیح پڑھنے کے بعد پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے. جب دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے تو دوسرے سجدے میں بھی وہی کرنا ہے, یعنی سجدے کی تسبیح کرنی ہے. اس کے بعد یہ جو الگ سے تسبیح بتائی جا رہی ہے یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے. ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہونا چاہیے. تو آپ گنیے دیکھیے 75 مرتبہ ہوا کہ نہیں. ثنا کے بعد 15 مرتبہ, اس کے بعد قرات کرنے کے بعد 10 مرتبہ, 15 10 25. پھر رکوع میں 10 مرتبہ 10 35.
پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد 10:45، پھر سجدے میں 10 مرتبہ 55، پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ 65، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ 75، یعنی ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح 75 مرتبہ ہو گئی۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جو اٹھیں گے تو سیم ایسا ہی پڑھیں گے جیسے پہلی رکعت پڑھیں گے، البتہ فرق یہ ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے ثنا پڑھا تھا، اس میں ثنا نہیں پڑھنی ہے۔ اسی طرح 4 رکعت نماز مکمل کریں گے جیسے کہ باقی 4 رکعتیں نماز مکمل کی جاتی ہے، یعنی جو پہلی رکعت ہے اسی طرح 4 رکعت پڑھنی ہے آپ کو، چاروں رکعت میں ایسی تسبیح پڑھنی ہے، چاروں رکعت ایسے پڑھنی ہے، رکوع سجدہ تو باقی نماز کی طرح ہے ہی۔ تو 4 رکعت یہ آپ مکمل کر لیں گے۔ یہ ہے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ۔ اور ایک طریقہ اور ہے جس کو میں یہاں نہیں بتلاؤں گا آپ کو، تاکہ آپ الجھن کے شکار نہ ہو جائیں، نہ یہ آپ کو سمجھ میں آئے نہ وہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ تو جو طریقہ ہم نے بتلایا ہے اس طریقے پر صلاۃ التسبیح پڑھی جائے گی۔ اچھا، صلاۃ التسبیح جو ہے 2 رکعت کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ 2 رکعت کا سلام پھیر دیں گے، پھر 2 رکعت پڑھیں گے، 4 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہو اور کچھ تسبیح اس کی چھوٹ جائے، بھول جائے، تو اس کو کب پورا کرے گا؟ اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ قومہ اور جلسے کو چھوڑ کر کے، یعنی رکوع سے جب اٹھتے ہیں اس وقت اور جلسے یعنی دونوں سجدے کے بیچ، یہ دونوں جگہ چھوڑ کر کے باقی رکن میں جو ہے وہ تسبیح اپنی پوری کر لیں۔ اسی طرح کسی کو اگر سجدہ سہو واجب ہو جائے تو سجدہ سہو جو کرے گا اس سجدہ سہو والے سجدے میں تسبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی تفصیل آپ کو دیکھنی ہے تو کتاب المسائل کے اندر آپ مکمل تفصیل دے سکتے ہیں، فتاوی دارالعلوم کے اندر بھی اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو یہ رہا طریقہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا، اور تقریباً پورے مسائل اس کے آگے۔ اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا رسول اللہ۔